انکار عین شرک ہوگا۔ اس لیے جو بندہ قائل ہے وہ نفی کرنے والا نہیں ہو سکتا، جو نفی کرنے والا ہے وہ قائل نہیں ہو سکتا۔ مثبت اور منفی دونوں ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک چیز ثابت ہوگی تو دوسری چیز کی آٹومیٹکلی نفی ہو جائے۔ یہ اسی طرح سمجھ لیں کہ ہم اگر ایک بات کا اقرار کرتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو ہم نے کیا کیا؟ تمام دوسرے الہ کی نفی کر دی اللہ کے علاوہ۔ اللہ کو مانا تو باقی سب الہ کی نفی ہو گئی۔ اب باقی کو مانیں گے تو الہ ایک اللہ کی نفی ہو جائے گی۔ اگر باقی اور لوگ چیزوں کو بھی خدا مانیں گے، دوسری چیزوں کو بھی ہم رب مانیں گے، دوسری چیزوں کو بھی اپنا خالق مانیں گے، تو پھر عین خالق جو ہے رب کائنات کی ذات ہے اس کی نفی ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں، مطلب یہ کہ ہم نے پہلے پوائنٹ میں یہ سمجھا کہ توحید اور شرک دو متضاد ہیں لیکن مخالف نظریات ہیں۔ ایک کا اقرار دوسرے کا انکار ہے، اور ایک کا انکار دوسرے کا اقرار ہے، یعنی ان میں سے ایک ثابت کریں گے دوسرا آٹومیٹکلی اس کی نفی ہو جائے گی۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ یہ فرق سامنے رکھیں کہ ہر جائز عمل توحید نہیں ہے، ہر جائز عمل توحید نہیں ہے، اور ہر ناجائز عمل شرک بھی نہیں ہے۔ ہر جائز عمل توحید نہیں ہے اور ہر ناجائز عمل شرک نہیں ہے، کیونکہ ایمان اور کفر کی طرح توحید اور شرک بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ ہر عمل کی بات کر رہا ہوں، ہر وہ جائز عمل، مثلا جائز عمل ہے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو زکوٰۃ دینا یہ توحید نہیں ہے، یہ قطعاً توحید نہیں ہے، یہ ایمان کا ایک جزو تو ہے، حصہ تو ہے، لیکن اسے آپ توحید قرار نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والا وہ مشرک نہیں ہے، کبھی بھی مشرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ شرک نہیں ہے۔ شرک کسی اور چیز کا نام ہے، توحید کسی اور چیز کا نام ہے۔ یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ابہام پایا جاتا ہے، ہم اعمال کی بنا پر توحید اور شرک کا فتویٰ جاری کر دیتے ہیں ہر عمل میں۔ یہ عمل توحید پر مبنی ہے جی، یہ عمل جو ہے یہ شرک پر مبنی ہے، یہ ایک علیحدہ ایک نوعیت ہے کہ عمل توحید پر مبنی ہے یا نہیں ہے۔ بنا ہونا اور ہے، لیکن اسے توحید قرار دینا، اس کی بنا پر کسی کو موحد قرار دے دینا یا کسی کو مشرک قرار دے دینا، یہ درست نہیں ہے۔ ہر ناجائز عمل شرک نہیں ہے اور ہر جائز عمل عین توحید نہیں ہے۔ شرک کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ یاد رکھیے گا، لیکن ہر جائز عمل کا نہ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ مثلا کوئی بندہ کسی کو سلام، ہمارے دین میں ہے کہ جب ملو تو ایک دوسرے کو السلام علیکم کہو۔ اب السلام علیکم کہنا یہ ایک اچھا جائز عمل ہے، اور جو نہیں کرتا کیا ہم اسے کافر قرار دے دیں گے؟ کیا ہم اسے مشرک قرار دے دیں گے؟ مطلب نہیں، کچھ خاص عمل ہیں جنہیں توحید قرار دیا جاتا ہے، کچھ خاص عمل ہیں جنہیں شرک قرار دیا جائے گا۔ وہ کون سے ہیں؟ ہم نے انہیں وہاں سے چھانٹنا ہے، انہیں سمجھنا ہے۔ ہر عمل کی بنا پر ہم کسی کو مشرک قرار نہیں دے سکتے۔ پھر بعد ناجائز عمل کے ارتکاب سے بندہ فاسق و فاجر تو ہو جاتا ہے، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اس لیے شرک کا جب بھی اطلاق کیا جائے اس میں احتیاط سے کام لیا جائے، اور اس کے تمام موادیات، اس کے تمام اقسام، اس کے توحید کی تمام اقسام، توحید کے تمام پہلو، توحید کے تمام تعریفیں انہیں سمجھنے اور ان کے پہلوؤں کو جاننے کے بعد پھر اس کے کون سی شرک کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کیونکہ شرک ہے توحید کا انکار، توحید ہے شرک کا انکار۔ شروع سے پھر پہلے پوائنٹ پر چلا گیا، توحید اور شرک ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ توحید کیا ہے؟ شرک کا انکار، اور شرک کیا ہے؟ توحید کا انکار۔ تو جب شرک کا مرتکب ہوگا تو دائرہ توحید سے وہ خارج ہو جائے، وہ توحید کا قائل نہیں رہے گا۔